चौधरी साहब, मैं आपसे ही सवाल का आगाज़ कर लेता हूँ। पहले ये बताइएगा, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला कल या परसों आप लोग चैलेंज करने जा रहे हैं। ये बताएं कि किन ग्राउंड्स पे इस फैसले को चैलेंज करेंगे, क्योंकि आप लोग अगर एहतसाब अदालत को, जो ट्रायल कोर्ट था, उसको ही मुतमईन नहीं कर पाए कि इमरान खान साहब बदउनवान नहीं हैं, इमरान खान साहब करप्ट प्रैक्टिस नहीं करते रहे, तो किस बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप कन्विंस कर लेंगे? कानूनी बुनियादों पे जो हक़ाइक़ में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने नेगेट किए हैं, जो वन साइडेड प्रेजम्पटरी जजमेंट दिया गया है, उस पे जो ठोस बुनियादों पे हमारे हक़ में जो मामलात हैं उनको पेश करके जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस में लैक हैं उनको सामने रखते हुए और कानून की एप्लीकेशन जो है गलत तरीके से जिस भयानक तरीके से की गई है और फलाही इदारों पे और सोशल वर्क पे जो हमला हुआ है उसको सामने रखते हुए इन बुनियादों पे चैलेंज होगी। और ये जो पूरा कज़िया है, ये किस्सा स्टार्ट होता है जब हसन नवाज साहब ने अपनी प्रॉपर्टी महंगे दामों 9 अरब रुपए का वन हाइट पार्क जो है उसको 18 अरब रुपए में मलिक रियाज साहब के बेटे अहमद अली रियाज मलिक को बेचा, जिस पे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की तहकीकात नेशनल क्राइम एजेंसी ने शुरू की और दौरान तहकीकात एसेट फ्रीज़ हुए और बाद में मलिक रियाज फैमिली और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान एक मुआहदे के तहत ये एसेट फ्रीज़ जो हैं ये ऑर्डर्स वापस हुए और पैसे जो हैं वो मलिक रियाज फैमिली को दे दिए गए, जिन्होंने उस एग्रीमेंट में जो NCA और मलिक रियाज फैमिली के साथ हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट को जो है वो दिया और उन्होंने कहा कि हमने इसमें अपनी लायबिलिटी तय करनी है, तो वो पैसे जो हैं वो वहाँ से फिर उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए। ये वो हक़ाइक़ हैं जो जज साहब ने नज़रअंदाज किए और अपने जजमेंट में ये तमाम चीज़ों को इग्नोर किया। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत जो डॉक्यूमेंट्स आने थे उन डॉक्यूमेंट्स का इंतज़ार किए बगैर सज़ा दी गई और ये कोई हमारे लिए सलमान इस तरह का जजमेंट नहीं था जो हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। हम तो महीना पहले जो है हमें पता था कि क्या जजमेंट आना है और जजमेंट में एक बुनियादी अवामी सवाल करना चाहता हूँ मैं एक बुनियादी अवामी सवाल करना चाहता हूँ। आज एक डॉक्यूमेंट रिवील हुआ है जो मेरे सामने भी है, रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, और रिवील करने वाले कोई और नहीं है जी, नूरानी साहब हैं, अहमद नूरानी साहब हैं जी, अमेरिका से। आपने 100 से ज़्यादा समातें हुई इस केस की, 1 साल तक ट्रायल चल सका। ये अदालती हुक्म मुझे ये बताएं, ये आप लोग क्यों नहीं सामने ला सके बरतानिया की अदालत का, जिसका मैं सिर्फ पैराग्राफ नंबर 45 बताता हूँ। इस पैराग्राफ को बता रहा हूँ क्योंकि कोर्ट ही हर जगह यही हो रहा है, और इसलिए भी आपको ये बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी ग्राउंड तस्वुर की गई। इसको ग्राउंड बनाते हुए तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसी के ऊपर हो रही हैं, स्पेशली हुकूमत की तरफ से, हुकूमती तर्जुमानों की तरफ से। पैराग्राफ नंबर 45 में लिखा है, इट आइडेंटिफाइड दैट, ये बरतानवी कोर्ट का हुक्म है, इट आइडेंटिफाइड दैट the monies which had been the subject of the settlement would be paid towards the rise 460 billion Bahriya Town were ordered to pay by the Supreme Court of Pakistan in its judgment dated 21 March 2019। यानी बरतानवी अदालत के पर ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजे गए हैं। आप लोग ये एहतसाब अदालत को ये पॉइंट क्यों नहीं बावर करा सके? मैं इसकी लास्ट लाइन पढ़ें, इसकी लास्ट लाइन पढ़ें। As a result of the agreement, the AFOs were subsequently set aside by agreement। ये लास्ट लाइन। वो एग्रीमेंट जो है जिसका मैंने आपको ये AFO होते हैं अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स। जी बिल्कुल। और जो एग्रीमेंट के तहत जो मलिक रियाज फैमिली और NCA के दरमियान हुआ वो फ्रीजिंग ऑर्डर जो है वो सेट असाइड हुए। अब इसमें जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, झूठा प्रोपेगेंडा जिसकी बुनियाद नहीं है हुकूमत की तरफ से, वे कहते हैं कि ये हुकूमत का पैसा था, पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान का पैसा था। इस जजमेंट का जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है, बिल्कुल इस पैराग्राफ के मुताबिक वो पैसे जो हैं जो वो कभी भी कॉन्फिस्केट नहीं हुए, बिल्कुल कभी भी फोरफीचर नहीं हुए, यानी बरतानवी हुकूमत ने कभी भी उन पैसों को जब्त नहीं किया है।
ہمارے لوگوں کو سمجھنے کے لیے. تو اگر پاکستانی وہ ضبط ہی نہیں ہوئے پیسے اور پیسے واپس چلے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مشرق بینک کی سی ایم میں ہے جو کہ سپریم کورٹ میں مشرق بینک لندن کا ایک بینک ہے جی. تو وہ جو سارے ریکارڈ پہ مشرق بینک کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی اس میں وہ اکاؤنٹ جو فریزنگ آرڈر تھے جو سیٹ اسائڈ ہوئے اس ججمنٹ کا بھی حوالہ ہے اور لیٹر کا بھی حوالہ ہے. اچھا جب یہ سپریم کورٹ سر جب برطانوی کورٹ نے حکم دیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ پیسے پاکستان کی سپریم کورٹ میں جمع کرانے ہیں، جب یہ ایک این سی اے اور ملک ریاض فیملی کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کی روشنی میں بتائیے گا یہ عمران خان صاحب نے وہ کون سا بند لفافہ ہے، وہ کون سی چیز تھی جس کے اوپر دستخط کروائے اور کابینہ سے منظوری لی تھی؟ یہ تو معاملہ تو بالکل ادھر کلیئر نظر آ رہا ہے کہ جی برطانوی عدالت کے حکم پر سپریم کورٹ میں جمع ہوئے پیسے. اس میں جو کیبنٹ کا جو ٹوٹل رول تھا وہ ان کو کہتے ہیں این ڈی اے، نان ڈسکلوجر ایگریمنٹس، اور اس میں جو سیکریسی یا ایک کانفیڈینشیلٹی کی ایک کلاز ہوتی ہے. حکومت پاکستان نے اس پیسے کے اوپر یہ کہا تھا کہ 190 ملین کا کیونکہ فارن ریزرو پاکستان میں آ رہا ہے تو یہ اس صورت میں آنا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے. تو وہ ڈسکلوزر کی یہ حکومت بھی پابند ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 2022 سے اب تک وہ بند لفافہ اسی لیے نہیں کھولا گیا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی لوگوں کے سامنے لایا گیا اور پروپیگنڈا کی ایک مشینری چلائی گئی. یہ ہم نے ساری معاملات جو ہیں یہ عدالت کے سامنے رکھے، لیکن عدالت ڈٹرمنٹ تھی. عدالت نے یہ لکھا ہے کہ یہ فیصلے یہ دستاویزات ہم نے مانگی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہوئی ہیں. تو جب موصول نہیں ہوئی ہیں تو پھر آپ نے اس پہ کیسے فیصلہ دے دیا؟ ٹھیک ہے. اور میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت یہ اس لیے دستاویزات نہیں آئیں کہ حکومت برطانیہ بھی جو ہے وہ نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ کے تحت باؤنڈ ہے کہ وہ ڈسکلوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دستاویزات ادھر نہیں بھیجی گئی. بہرحال وہ جو لفافہ ہے نہ وہ پیش کیا گیا، نہ ریکارڈ کا حصہ ہے، نہ جج نے دیکھا، نہ پروسیکیوشن نے، نہ ہم نے آئی او کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق انہوں نے نہ مشرق بینک کی وہ سی ایم اے لی جو سپریم کورٹ کے اس ریکارڈ کا حصہ ہے، اس میں آرڈر بھی ہوئے. شہزاد اکبر نے خود کو پیش کیا، انہوں نے کہا جی کہ میری آپ اسٹیٹمنٹ ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ لے لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ بھی وہی بندر کو چاڑنی تھی، انہوں نے جو سب کے ساتھ چڑھاتے رہے. انہوں نے کہا جی میں ویڈیو لنک پہ حاضر ہوں. اور مارک ایلن سیگل کا جو بینظیر بھٹو شہید کے مرڈر کیس میں ہم نے خود ویڈیو ایویڈنس کرایا، بالکل کروایا تھا کمشنر پنڈی کے دفتر میں. بالکل جی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتی تھی، لیکن شہزاد اکبر کو آفر کے باوجود اس میں شامل نہیں کیا گیا. ٹھیک. تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ڈیزائنڈ تھا، اور یہ معاملہ جو ہے یہ سیاسی ہے، یہ قانونی بالکل نہیں ہے. قانونی نہیں ہے. میں ذرا بٹ صاحب کو شامل کرتا ہوں، ان کو مٹھائیاں کھانے کہ سر اس میں بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹویٹس بڑے سخت ہیں، تو ان حالات کو یا ان چیزوں کو مد نظر رکھنے پہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ زبان بالکل بھی سخت نہیں ہے. آپ نے جو عمران خان صاحب، ان کی فیملی، ان کے ورکرز، ان کے کارکنان، ان کے فیمیل ورکرز، ان کے گھر والوں، ان کے بچوں تک کا وقار مجروح کیا ہے. آپ نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، اور آپ نے 14 بندے گولیاں مار کے شہید کر دیے ہیں. آپ نے ان کا الیکشن چھین لیا ہے. آپ نے ان کا لیجیٹیمیٹ مینڈیٹ جو ہے سبورٹ کیا ہے. آپ نے ان کے ہیومن رائٹس وائلیشن کی پٹیشنز کو نہیں لگنے دیا ہے. آپ نے ان کے سرکردہ رہنماؤں کو مار مار کے یا پارٹی چڑھوا دی، اور جنہوں نے نہیں چھوڑی ان کو آپ نے جیلوں میں 1.5 سال سے رکھا ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں اگر آپ ظلم کی داستان دیکھیں تو عمران صاحب کی زبان قطعی طور پہ سخت نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سخت زبان استعمال ہو سکتی تھی. اگر مذاکرات کرنے والوں کو ان کی تپش زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو وہ ذرا ان حالات کی، ان واقعات کی، اس ظلم کی، اس جبر کی اور ریاستی جبر کی فسطائیت کی تپش بھی محسوس کریں جس کا پی ٹی آئی شکار ہے. لہٰذا یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی. ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ہمارے کارکنان کو اٹھائیں،
ان کو غائب کریں. 25 30 دن رکھنے کے بعد جب ہم لسٹیں پرووائڈ کریں تو ان کو آپ پیش کرنا شروع کر دیں. میں خود لوگوں سے ملا ہوں سر جن کو مار کے 25 دن ٹھیک ہے. محمد سے تعلق رکھنے والا فتح اللہ غریب مزدور پنڈی سے پکڑا, اس کو پی ٹی آئی بنا کے 9 مقدمات میں رکھا. اچھا پھر بھائی کوئی آنسر کر دیں, اور آپ وہ عمران بیچارہ- خان صاحب سے ریگولر ملتے ہیں, کیا آپ کو کبھی عمران خان صاحب نے کہا یا آپ کو ایسا لگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی پیغام دیا ہے کہ بھائی آپ یہ والے ٹویٹ نہ کریں, سخت بیانات نہ دیں, کوئی خبریں ہیں کہ گنڈا پور صاحب کے ذریعے کوئی پیغام شیغام بھی بھجوایا گیا ہے عمران خان صاحب کو؟ ذرا آپ بتائیں کوئی ایسا اسٹیبلشمنٹ نے بھی پیغام بھجوایا تھا ویسے؟ دیکھیے میں اس پیغام کی تردید یا تصدیق تو نہیں کروں گا, لیکن گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنا سٹاف جو ہے وہ جیل میں رکھ کے, اگر آپ نے 1.5 سال ان کو جیل میں بھی رکھا ہوا ہے, جھوٹے مقدمات, جس دن آخری کیس میں ضمانت ہوئی رات کو آپ نے ایک فریولس کیس ان کے اوپر ڈالا, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو 100 سے زائد مقدمات میں جیل کے اندر رہتے ہوئے ملوث کیا, تو آپ یہ کہیں کہ وہ بات بھی نہ کریں. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ گردن پہ گھٹنا رکھیں اور آپ کہیں کہ اگلا جو ہے وہ بات بھی نہ کرے. ٹھیک ہے, بات تو ہوگی سر, سب باتیں ہوگی, ٹھیک ہے, موازنہ بھی ہوگا اور سننا پڑے گا. بٹ صاحب یہ عوام کی ویسے آواز ہے, عوام زیادتی کے ہے نا, دلوں کی آواز ہے. آپ مذاکرات بھی کر رہے ہیں بٹ